اللہ رسول اللہ. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو حدیث کرتاس ہے اس کی حیثیت کیا ہے. یعنی یہ جو جس کتاب کی جس روایت میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے تو یہ بالاتفاق یہ خبر واحد ہے. خبر واحد ہے. خبر واحد ہے. خبر واحد بھی بتا دیں کسے کہتے ہیں؟ خبر واحد اس روایت کو کہتے ہیں جسے ایک آدھ یا دو راوی روایت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے کہ جو اتنے زیادہ صحابہ کرام وہاں پر موجود ہیں اور یہ اتنا بڑا معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو روایت جو ہے نا وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں کیا جا رہا. اچھا. آج خود پہلا تو اس پر یہ کویسچن کے بعد اجازت دی کہ اب آپ چلے جائیں یہاں سے. ٹھیک ہے. ناراضگی ظاہر کی تو وہ کیا تھا؟ نہیں دیکھیں اس میں بہت ساری دفعہ بچے گھر میں شور کر رہے ہوتے ہیں, یہ بچوں کے معاملات ہوتے ہیں. مثال دے رہا ہوں معاملہ حضرت تعویل ہو رہی ہے آپ تو ظاہر ہے کہ جب آپ قرآن کے مقابلے میں ایک حدیث کو لے کر آئیں گے تو ہم تعویل کریں گے. بے شک صحیح. پہلے تو سب سے بڑی بات میں نے بتا دی کہ ابن شہاب زہری کا جو نام کیریکٹر ہے اس کی وجہ سے یہ حدیث فارغ, یہ روایت ہی ختم ہو گئی. برسبیل یعنی قبول اسے مسلمانوں کے سب سے بڑے محدث جن کی آج صحیح کو مسلمان قرآن کے بعد سب سے بڑا درجہ دیتے ہیں, صحیح بخاری, اس میں 7 مقامات پر جو مجھ سے چاہے وہ, کیونکہ طوالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں حدیث کے مکمل نمبر اور مکمل متن نہ پڑھ سکوں گا, جو بعد میں لینا چاہے وہ مجھ سے حدیث کے نمبر لے سکتا ہے. 7 جگہوں پہ بخاری نے اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نقل کیا. یہ حدیث صرف صحیح بخاری میں نہیں آئی, اسے مسلم نے لکھا, اسے ترمذی نے لکھا, بعد میں بخاری کی شرح لکھنے والوں میں سے سب سے بڑے شارح ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں لکھا, اور پھر آج تک اس حدیث کو اہل سنت کے اکابرین نے موضوع قرار دیا ہے. یہ حدیث مستند ہے, صحیح اسناد کے ساتھ ہے. اس حدیث کے جو بخاری نے راوی لیے ہیں وہ راوی مختلف 4 لوگ ہیں. 4 مختلف لوگوں سے انہوں نے حدیث لی ہے, لیکن جس نے بیان کی ہے وہ ایک ہی ہے. یہ حدیث جو آئی ہے یہ پہنچی ہے عبداللہ ابن عباس سے. عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں, مفسر قرآن ہے. رسول اللہ نے ان کی شان میں بہت سی حدیث بھی بیان کی ہوئی ہے. عبداللہ ابن عباس اس کا مرکزی راوی ہے. اس کے بعد سعید ابن جبیر نے بھی لی ہے, عبداللہ ابن مسعود نے بھی لی ہے, مختلف راوی ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کہا کرتے تھے یوم الخمیس ما یوم الخمیس, ہائے جمعرات کا دن, ہائے وہ جمعرات کا دن. بخاری کہتا ہے, صحیح بخاری میں بالکل انہی الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس کہتے جمعرات کا دن, یوم الخمیس ما یوم الخمیس, جمعرات کا دن, ہائے جمعرات کا دن, یہ کہہ کے وہ روتے, اتنا روتے کہ زمین پر پڑے ہوئے کنکر ان کے آنسوؤں سے تر ہو جاتے. جب وہ اس شدت کے ساتھ روتے, اور پھر مختلف لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے انہوں نے اس روایت اس حدیث کو نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے کاش میں اپنی زندگی میں وہ جمعرات نہ دیکھتا کہ جب رسول اپنے حجرے میں شدت مرض میں تڑپ رہے تھے اور رسول نے اپنے حجرے میں کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں کچھ لکھ دوں, کاغذ اور قلم لے کے آؤ. سنیے گا حدیث, کاغذ اور قلم لے کے آؤ, قلم اور کرتاس لے کے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں, تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. لفظ با لفظ بخاری سے حدیث لے کے پڑھ رہا ہوں. جس کو چاہیے حوالہ میرے پاس اس وقت بھی ڈیجیٹل لائبریری میں فون میں موجود. 7 مقامات پہ صحیح بخاری میں, مسلم نے, جتنی کتابیں چاہو گے اس میں لکھا ہوا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم دو, میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ, ایک ایک لفظ پہ غور کرنا, تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ. عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جو ہی رسول نے یہ لفظ کہا تو حجرے میں جو موجود لوگ تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا اختلاف نبی کی زندگی میں ہوا. اختلاف یہ لفظ ہیں,
बुखारी के कि रसूल के हुजरे में मौजूद सहाबा करام के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। एक ग्रोह कह रहा था कि रसूल मांग रहे हैं कागज कलम दो। एक ग्रोह जिनकी नुमाइंदगी उमर इब्ने खत्ताब कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कागज कलम की जरूरत नहीं, और उन्होंने एक लफ्ज कहा जो बुखारी ने लिख दिया है, हाजर रसूल अल्लाह। इन्हें तो हज़ियान हो गया है, ये तो शिद्दत मर्ज के साथ बड़बड़ा रहे हैं, हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब काफी है। मैं लफ्ज पढ़ रहा हूं, अगर मुझे कहेंगे तो मैं अभी फोन खोल के बिल्कुल बुखारी का वही मतन पढ़ना शुरू कर दूंगा। जब उन्होंने ये लफ्ज कहा तो रसूल अल्लाह ने कहा कुमु इन्नी, उठो मेरे पास से चले जाओ, मुझे उस हाल में रहने दो, मैं इसमें खुश हूं, बजाय उस हाल के जिसमें तुम मुझे लेके जा रहे हो। यह कह के नबी ने उनको हुजरे से निकाल दिया। इसके बाद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहता है कि सईद इब्ने जुबैर कहता है, अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से भी नकल हुआ कि इब्ने अब्बास कहता है, अब बुखारी ने देखिए आगे खयानत क्या हुई है कि फिर रसूल ने 3 वसीयतें की। पहली वसीयत की कि मुशरकीन को जजीरा अरब से निकाल दो, पहली वसीयत। दूसरी वसीयत की मेरे बाद आने वाले वफूद का वैसे ही ख्याल रखना जैसे मैं अपनी जिंदगी में रखता था। सर उठाना मेरी शिया कौम का नौजवान, मैं सबसे बड़ी इल्मी चोरी और इल्मी दहशतगर्दी आपके सामने रखने लगा हूं। इसके बाद बुखारी कहता है कि सईद इब्ने जुबैर कहता है कि रसूल ने कोई तीसरी वसीयत भी की थी जो हम भूल गए। 2 वसीयतें हमें याद हैं, तीसरी वसीयत को या तो इब्ने अब्बास ने हमें नहीं बताया, या सईद कहता मैं भूल गया, या उसके बाद वाले कहते हम भूल गए। लेकिन बुखारी ने 7 मकामात पे लिखा कि वो तीसरी नबी की वसीयत उम्मत तक नहीं पहुंची। ये है वो हदीस जिसे कहते हैं हदीस किरतास। इसके अगर आप नंबर चाहेंगे, इंटरनेशनल का जो नंबर जो बुखारी की मरकजी जिल्द है, ये सबसे पहले 114 नंबर पे बुखारी ने इस हदीस को नकल किया है। उसके बाद ये 6 मुख्तलिफ मकामात पर हदीस आई है, थोड़े थोड़े लफ्ज बदले हैं लेकिन मरकजी मतन तब्दील नहीं हुआ। ये है सबसे पहली हदीस। अब जब मैंने इस हदीस को देखा कि इसको मुखालिफीन मजहब ने इस हदीस के बारे में क्या लिखा है, तो उन्होंने इस हदीस में मुख्तलिफ किस्म के बहाने तराशे हैं। उन्होंने पहला बहाना जो बयान किया है, मैंने इस पे इतनी मेहनत की है कि जिन्होंने इस हदीस को दिफा करने की कोशिश की है उन्हें पढ़ा भी है, और जो लिखते नहीं उन्हें सुना भी है कि आखिर इसका दिफा कैसे कर रहे हैं, किस चीज के साथ दिफा कर रहे हैं। अब उन्होंने पहला दिफा क्या किया, उन्होंने कहा पहला दिफा यह है कि जब रसूल ने कहा था कि मुझे कागज कलम दो, तो उस वक्त सहाबी का इनकार करना इस बात की दलील है क्योंकि रसूल इम्तिहान की वजह से मांग रहे थे, इम्तिहानन मांग रहे थे, क्योंकि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम के बाद दीन कामिल हो गया था, किसी मजीद फरमान की जरूरत नहीं थी। तो नबी सहाबा का इम्तिहान लेना चाहते थे कि देखूं कि मैं इनसे कागज कलम मांगूं तो ये मुझे देते हैं, अगर ये मुझे देंगे तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि जब अल्लाह ने कह दिया है कि दीन कामिल हो गया तो फिर ये किसी और नई चीज को क्यों लिखवा रहे हैं। तो लिहाजा रसूल सहाबा का इम्तिहान ले रहे थे, तो सहाबा अपने इम्तिहान में कामयाब हो गए, उन्होंने कागज कलम नहीं दिया। ये पहली तवील है। जामिउल अज़हर मिस्र से शुरू करूंगा और मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर तक आ जाऊंगा जिन्होंने इस हदीस को दिफा करने की कोशिश की। दूसरी तवील बयान की, उन्होंने कहा दूसरी वजह यह कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब समझ गए थे, उनकी दूर अंदेशी थी कि रसूल अल्लाह कहीं कुछ ऐसा ना लिख दें जो बाद में उम्मत उस पर अमल न कर सके और गुनाहगार हो जाए। यह है दूसरी तावील, यह है दूसरी तावील। आइए
اب چلتے ہیں تیسری تعویل کی طرف. موضوع پسند ہے یا نہیں پسند ہے؟ تیسری تعویل کی طرف. تیسرا بہانہ کیا کیا ان کا؟ تیسرا بہانہ یہ ہے کہ جب رسول کہہ رہے تھے کہ کاغذ قلم لاؤ، اور اس وقت جو انکار کیا گیا وہ اس وجہ سے کہ رسول اس وقت شدید بیمار تھے اور صحابہ نبی سے بہت محبت کرتے تھے. انہیں خبر تھی کہ اگر نبی کچھ لکھیں گے تو نبی کو لکھنے میں تکلیف ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے نبی کو لکھنے سے منع کیا. یہ ہے تعویلیں، یہ ہے بہانے. میری آواز صرف حسینیت تک نہیں، دنیا میں پھیلے گی. آپ کی وساطت سے میں پیغام پہنچانے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں تک. تمہیں رسول کا واسطہ ایک شخص کو بچانے کے لیے، صرف ایک پرسنالٹی کو بچانے کے لیے، ایک ذات کو بچانے کے لیے، اسلام کے ساتھ اتنا گھرونا مذاق نہ کرو. حقیقت کا سامنا کرو، حقیقت کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے قبول کرو. اب تم نے 4 طویلیں کی جو تمہارے جامع الازہر مصر سے شروع ہوئی اور جہلم میں بیٹھے ہوئے مرزا محمد علی تک، اس نے یہی طویلیں پیش کی. یہی وجہ تھی، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں تھی. آؤ ایک ایک طویل پہ بات کرتے ہیں. پہلی طویل، تم نے کہا کہ رسول نے امتحاناً کہا تھا. جب رسول نے امتحاناً کہا تھا تو جب صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے تو رسول نے بجائے مبارک دینے کے حجرے سے کیوں نکالا؟ بھائی رسول امتحاناً کہہ رہے تھے نا، رسول امتحاناً کہہ رہے تھے. رسول امتحاناً کہہ رہے تھے کہ دیکھیں میری امت میرے بعد صحابہ کیا کریں گے. تو جب رسول نے امتحان لیا، صحابہ اکرام کامیاب ہو گئے. رسول کو چاہیے تھا کہ مجھے بٹھاؤ، میں تمہیں سینے سے لگاؤں کہ میرے بعد تم اتنے قابل ہو چکے ہو کہ اب تم دین میں کوئی نئی چیز نہیں لکھوانا چاہتے. نبی نے کہہ دیا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے حجرے سے. رسول کا نکالنا اس بات کی دلیل ہے امتحان رسول کا نہیں، امتحان صحابہ کا ہو رہا. اب اس حدیث کو، اور میں جب اس پہ پورا تیار کر رہا تھا کہ اس حدیث کو ہم نے کیسے دفاعی پوزیشن پہ آ کے اس کا سامنا کرنا ہے، تو میں سب کو سن رہا تھا راجہ. تو مجھے ایک یوٹیوب پر سکالر ہے مرزا محمد علی، اس نے اپنی اس حدیث پہ بحث کرتے ہوئے قبلہ کہا کہ یہ وہ ہڈی ہے حدیث کرتاس جسے نہ اہل سنت نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں. اس کا جو اس میں ویڈیو ہے وہ شروع یہاں سے ہوئی ہے، شروع ہی یہاں سے ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جسے نہ ہم اگل سکتے ہیں نہ ہم نگل سکتے. اس میں بہت اچھی بات کی مولانا محمد اسحاق نے بھی. انہوں نے کہا ہاں حدیث تو بڑی پکی ہے اور یہ مان لینا چاہیے اہل سنت کو کہ اس دور کے اکابرین سے غلطی ہو گئی. مان لے، غلطی مان لے، جان چھڑوائیں. بجائے غلطی ماننے کے اتنے نامعقول بہانے کیوں کر رہے ہو؟ اتنے غیر معقول بہانے کیوں کر رہے ہو؟ کہ رسول امتحان لے رہے تھے. اچھا اس حدیث میں کیا دیکھیں، رسول نے کیا کہا، اس حدیث کو سمجھیے. نبی نے کہا مجھے قلم اور کاغذ دو تاکہ میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اب سننا، میں نتیجہ دینے لگا ہوں، میں جگر کا لہو دے رہا ہوں. تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونا. اس کا مطلب ہے کہ رسول نے کہا تھا، شرط لگا دی تھی، مشروط کر دیا تھا کہ اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. نہ مجھے مجمع کی تائید چاہیے. رسول نے شرط رکھ دی تھی اگر نہ لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب تمہارے پاس 2 گلیاں ہیں، اپنی مرضی سے جس مرضی گلی میں چلا جا. یا تو مان کے صحابہ نے لکھوا لیا تھا، اگر نہیں لکھوایا تھا تو نبی نے کہا تھا اگر نہیں لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. لکھواؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے.
اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت موجود تھے، حاضر تھے، رسول انہیں کہہ رہے ہیں اگر تم نے نہ لکھوایا. نہیں، میں کائنات میں کائنات کے سب سے بڑے نبی کی حکمت پڑھ رہا ہوں. نبی نے فرمایا اگر تم نے نہ لکھوایا تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب کہ آج تک امت میں جو گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو وہاں تھے ہی نہیں. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو. میرا آج کا اہل سنت بھائی، تم بھی وہاں پہ نہیں تھے، فرقے بنے ہی نہیں تھے. جب تم بنے ہی نہیں تھے تو اس کا مطلب کہ آج جو گمراہ ہو رہا ہے ہم تو وہاں پر تھے ہی نہیں. وہاں پر تو کچھ اور لوگ موجود تھے جنہیں نبی نے کہا تھا اگر تم نے نہ لکھوایا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. اس کا مطلب وہ گمراہ ہوئے تھے کاغذ قلم نہ دینے کی وجہ سے. قیامت تک امت گمراہ ہوگی ان کی وجہ سے.